کئی باپ ان کی اولاد ہوتی ہے ان کی ماں کو نکال دیتا ہے، پھر دوسری شادی کر لیتا ہے، پھر وہی سوتیلی ماں کے ہاتھ میں وہ پلتا ہے، اس کی اپنی ماں کو نکال دیتے ہیں، تو پھر کہاں گئی باپ کی ممتا؟ برداشت کرے گا اپنے بچے کے لیے؟ نہیں برداشت کرتا، نکال دیتا ہے۔ کئی ایسے قصے سنے ہیں کہ لڑکی پسند نہیں ہے، نکال کر پھینک دیتے ہیں کہ بچے ہم خود پالیں گے، تو اس کے اوپر دوسری بیوی آ جاتی ہے، دوسری ماں آ جاتی ہے، پھر سوچو وہ بچے کیسے پلتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک پریوار تھا، اس کا شوہر جو تھا عورت کا باہر ملک چلا گیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، بڑا ہوا، پیسے وہاں سے بیچتا تھا، ان کا اچھا خاصا گزارا ہوتا تھا۔ اب جب بچہ بڑا ہوا تو سب مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کا باپ کون ہے؟ آپ بغیر باپ کے ہو؟ ایسے سوال کرنے لگے۔ ماں سے جا کے پوچھتا ہے کہ ماں میرا باپ کون ہے؟ میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہتے ہیں کہ فلانے کا بیٹا ہو، آپ کا باپ باہر کام کرتا ہے، مگر نہیں مانتے، کوئی بھی نہیں مانتا۔ اس کو باہر لوگ اسی طرح ہی تانے دیتے رہتے ہیں۔ ایک دن اٹل ٹھہرتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کو ڈھونڈنا ہے، میں اپنے باپ کو ڈھونڈ کے رہوں گا۔ چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے، پھر وہاں سے اس کا باپ بھی نکلتا ہے اپنے گھر آنے سے، پھر راستے میں ایک ہی رہائش پہ ٹھہرتے ہیں۔ کوئی رہائش کا مندر ہوتا ہے یا ایسے ہی کچھ ہوتا ہے، بس اسی پر دونوں ٹھہرتے ہیں۔ سردی کا وقت ہوتا ہے، اب جہاں باپ ہوتا ہے وہاں بیٹا ہوتا ہے، بیٹا ساری رات کھانس رہا ہوتا ہے، تو اب یہ باپ بولتا ہے کہ آپ نکل جاؤ، میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ اس کو نکال دیتا ہے کیونکہ اسے تیز کھانسی ہوتی ہے سردی کی وجہ سے۔ وہ باہر جا کے سو جاتا ہے۔ جب صبح سب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ بچہ تو شانت ہو گیا ہے، ساری بھیڑ ہوتی ہے، یہ بھی اٹھتا ہے، دیکھتا ہے، دیکھوں، پوچھتا ہے تو سب بولتے ہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جسے آپ نے رات کو باہر نکالا تھا، سردی کی وجہ سے یہ شانت ہو گیا ہے۔ مگر اس کے ہاتھ میں ایک پرچی ہوتی ہے لکھی ہوئی، اس میں سارا واقعہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میرا باپ اس طرح گیا، میں اپنے باپ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میرا باپ ملا تو میں یہ پرچی اس کو دوں گا۔ اس کی مٹھی میں ایسے بند ہوتی ہے وہ پرچی۔ جب یہ جاتا ہے اس شخص کو، اس بچے کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے ابھی اس کی مٹھی بند ہے۔ جب مٹھی کھولتا ہے وہ پرچی نکالتا ہے تو پڑھتا ہے، یہ حیران ہو جاتا ہے کہ پورا مطلب واقعہ وہاں پر اسی کی زندگی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میرا باپ ایسے تھا، میرا باپ یہ کرتا ہے، میرا باپ ملک سے باہر گیا ہوا ہے، کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، پیسے بیچتا ہے، ایسے پوری کی پوری پڑھتا ہے تو اس کو اپنے اوپر آ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میں نے اپنے بیٹے کی خود جان لے لی۔ تو یہاں کہتے ہیں نا کہ کہاں گئی باپ کی ممتا؟ باپ کی ممتا نظر کیوں نہیں آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ کیسے اس نے اپنے بیٹے کو
اتنی سردی میں باہر نکال کر پھینک دیا، یہاں اس کا بیٹا کیوں نہیں نظر آیا؟ کچھ نہیں ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ماں کی ممتا ہے، باپ کی ممتا ہے، یہ پرماتما کی ممتا ہے، سب کچھ پرماتما کا ہے۔ وہ چاہے تو ماں باپ میں ہمارے لیے ممتا ڈال سکتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو نکال کے پھینک دیتا ہے، پھر بچے کہاں تو ماں کہاں، پھر بھائی کہاں تو بہن کہاں، ایک بہن کہاں پھر دوسری بہن کہاں، ایک بھائی کہاں پھر دوسرا بھائی کہاں۔ ہماری سوچ ہوتی ہے، ہم اپنے ویچار سے جینا چاہتے ہیں مگر ہمارے ویچار کام ہی نہیں کرتے۔ کئی ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہم 2 بیٹے پیدا کریں کیونکہ زندگی میں دونوں بھائی آپس میں مشکل وقت میں کام آتے رہیں گے، خوشی غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، مگر کئی پیارے دیکھے گئے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا کہاں چلا جاتا ہے، ایک بیٹا کہاں ہوتا ہے، دونوں بیٹے علیحدہ، زندگی میں ساری زندگی دور اور ساری زندگی لڑائیاں جھگڑے، ایک کہاں تو ایک کہاں، پھر 2 بیٹوں کے ماں باپ پھر وہ کہاں پر پڑے ہوئے ہیں، یتیم خانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم اتنی بیٹیاں پیدا کریں، اتنے بیٹے پیدا کریں، ہمیں آگے سکھ دیں گے، مگر کسی میں سکھ نہیں ہے۔ سکھ ہے ایک پرماتما کے نام میں، سکھ ہے اپنے آپ کو جانچنے میں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم دوسروں میں سکھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بیٹا ہے، دوسرا بیٹا ہوگا، 2 بیٹوں کی ماں کہلاؤں گی، میں سکھی ہو جاؤں گی۔ ایک بیٹی ہے، دوسری بیٹی ہو، تیسری بیٹی ہو، تاکہ میرے بڑھاپے تک کام کرتی رہیں، میں سکھی ہو جاؤں گی، بہویں آئیں گی، میں سکھی ہو جاؤں گی، مگر سکھ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ انسان اچھی طریقے سے جان لے کہ سکھ کسی رشتے دار میں نہیں ہے، کسی متر میں نہیں ہے۔ کوئی بھی متر تھوڑا سا پیسہ زیادہ کما لیتا ہے یا کہیں اس کی تھوڑی سی عزت بڑھ جاتی ہے، باقی جتنے بھی اس کے رشتے دار ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، بہنوئی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو نیچے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ان سب سے اوپر ہوں۔ مگر پرماتما کہتا ہے کہ جو بھی چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، جو بھی نعمت میں آپ کو دے رہا ہوں، اس سے اگر آپ کی خود کی فیملی نے سکھ نہیں لیا تو پھر وہ آپ کی نعمت بیکار ہے۔ جو بھی آپ کو میں دے رہا ہوں، سب سے پہلے اپنی فیملی کا حق ہے، مگر ہم دوسروں کے لیے، دوسروں کی بہنوں کو دے کر آئیں گے، اپنی بہنیں غربت میں، دوسروں کے بھائیوں کو بھائی بنا کے راکھی بنا پہنا کر آئیں گے کہ یہ بھائی ہے، یہ بھائی ہے، یہ بھائی ہے، اپنے بھائیوں کو نہیں۔ اپنا بھائی جتنا بھی غریب ہے نہیں جائیں گے، اس کو نہیں راکھی باندھیں گے، کیونکہ وہ غریب ہے۔ جو بھی ہمارا ہنر ہے ہم دوسروں کے بچوں کو سکھا کے آئیں گے، اپنے گھر کے بچوں کو نہیں۔ جو بھی جس کے پاس بھی ہنر ہے، جو بھی ہے جس کے پاس، اگر اس کے اپنے گھر والوں کو سکھی نہیں کیا ہوا تو پھر باہر وہ جتنا بھی بانٹے، جتنا بانٹے، پوری زندگی بانٹتا رہے، پھل کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی لڑکیاں باہر بھائی بنا لیں، اپنے بھائیوں کو نہیں پوچھیں گی، باہر کے بھائیوں کا سب کچھ گیا۔ اگر کئی بھائی اپنی بہنوں کو نہیں پوچھیں گے
پھر باہر کی بہنوں کو پوچھتے رہیں گے، پھر یہ بھی سب ورتھ ہے۔ باہر پوچھو، پوچھنی اچھی بات ہے، باہر کے لوگوں کو بھی دیکھو، کہیں کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کرو، مگر پہلے اپنے گھر کی طرف توجہ دو، اپنے بھائی بہنوں کی طرف توجہ دو کہ کہیں ان کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ اپنی بہنیں غربت میں ہیں، اپنے بھائی غربت میں ہیں، وہ باہر کی دنیا میں کے دکھاوے میں جی رہے ہیں۔ اپنے گھروں میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو ساری دنیا آئی ہوئی ہے، مگر اپنے رشتہ دار، اپنے خون کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کی ہستی جتنی ہستی نہیں ہے، کہیں آئیں گے تو ان کی عزت کم ہو جائے گی۔ یا کئی بہنیں ایسی ہیں اتنی اونچائی پر پہنچ جاتی ہیں کہ پھر اپنے غریب بھائیوں کو پوچھتی نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ پرماتما سے بڑا سہارا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں، ہماری سوچ میں ہے کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، ہمارا ویچار ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، مگر کچھ بھی نہیں ہے۔ پرماتما چاہے تو ماں چھین لے، پرماتما چاہے تو باپ چھین لے، زندہ بالکل۔ وہ اس ایک ہی شہر میں ایک ماں ادھر ہے تو پھر بچے اس کے ادھر ہیں۔ یہ پرماتما کی مرضی ہے۔ کوئی ممتا نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے اس دنیا میں، واحد پرماتما کا۔ پرماتما چاہے تو یہ پوری دنیا دے دے،